قاسم علی شاہ صاحب اپنی زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک کلاس فیلو تھی جو کہ لاہور کے علاقہ ساندہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک دفعہ وہ وائبا کے امتحان میں فیل ہو گئی اور اس ناکامی کو اس نے اتنا سیریس لیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں وہ آدھی رہ گئی۔ ہر وقت پریشان رہتی تھی، نہ سوتی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ قاسم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے چند دوسرے کلاس فیلوز نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اور اسے تسلی دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب ان کے گھر میں پہنچے تو ان کی ماں نے ہمیں دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ بیٹا دیکھو، میری بیٹی جب سے وائبا کے امتحان میں ناکام ہوئی ہے یہ ہر وقت روتی رہتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے۔ یہ دیکھو میری بیٹی تو آدھی رہ گئی ہے۔ ہم نے ماں جی کو تسلی دی کہ ماں جی آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قاسم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں قاسم علی شاہ صاحب کے اشفاق احمد صاحب کے ساتھ اچھے مراسم تھے، اچھی جان پہچان تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کو اشفاق صاحب کے پاس لے جانا چاہیے۔ جب وہ اشفاق صاحب کے پاس اسے لے کے پہنچے تو اشفاق صاحب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی اور ٹیبل کی دوسری طرف بھی ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس کو اشفاق صاحب کے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا اور خود ارد گرد ہم بیٹھ کے اس یقین کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ ابھی اشفاق صاحب کوئی دم درود کریں گے، کوئی جادو کریں گے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اشفاق صاحب نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے اپنا نام بتایا۔ اشفاق صاحب نے پوچھا بیٹا آپ وائبا کے امتحان میں فیل ہو گئی ہو؟ اس نے کہا جی۔ بیٹا ٹوٹل نمبر کتنے تھے؟ 10۔ بیٹا آپ کو کتنے ملے؟ 2۔ اشفاق صاحب نے کہا بیٹا آپ کو کتنے نہیں ملے؟ تو اس نے کہا 8۔ اشفاق صاحب نے ان کے سامنے جو ٹیبل پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا بیٹا وہ جو 8 نمبر تمہیں نہیں ملے اللہ نے کسی اور کو دے دی ہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ بڑبڑا کے اٹھی، حیرانگی کے ساتھ اشفاق صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ اشفاق صاحب نے مزید کہا بیٹا ہم انسانوں کے 1 یا 2 پلان ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن انہی کے گرد گھومتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کئی پلان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کس انسان کے لیے کس وقت کون سی چیز کتنی کیسے ضروری ہے، اس کے مطابق اللہ دیتا ہے۔ بیٹا آپ کے 8 نمبر جو ہیں اللہ نے کسی اور کو دے دی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ اعتماد آ گیا یہ جب بات سنی۔ اسی دوران قاسم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست کا فون لے آیا جس نے ان کو بتایا کہ میں وائبا میں پاس ہو گیا ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب نے پوچھا آپ کے کتنے نمبر آئے؟ اس نے کہا 8۔ یہ جب بات لڑکی کو بتائی تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی، اس میں اعتماد آ گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے دوران تعلیم اور تعلیم کے بعد میں نے پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا محکمہ ہو جو میں نے چھوڑا ہو، ہر جگہ پہ اپلائی کیا۔ فورسز میں سپاہی سے لے کے کمیشن آفیسر تک اپلائی کیا، پنجاب پولیس میں، اے ایس ایف میں، موٹر وے پولیس میں، رینجرز میں، آرمی میں، لیکن کہیں پہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ اگر ٹیسٹ پاس ہو جاتا تھا تو انٹرویو میں رہ جاتا تھا، انٹرویو پاس ہوتا تھا تو میڈیکل میں رہ جاتا تھا، میڈیکل میں اگر پاس ہو جاتا تو آخری ایلوکیشن نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح محکمہ تعلیم میں، واپڈا میں، زراعت میں، ایون کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ایس آئی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی بی، پی ایم ایس، سی ایس ایس، ہر جگہ پہ امتحان دیا اور ہر جگہ پہ ناکام ہوا۔ ٹیسٹ پاس ہوتا تھا تو انٹرویو میں رہ جاتا تھا، اور جب بھی
ناکامی کے بعد گھر لوٹتا تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور رونا شروع کر دیتا. ماں باپ بڑی تسلی دیتے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا. اس وقت تو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی. بلا شبہ ہم انسانوں کے پاس محدود سوچ ہوتی ہے اور ہمارے پاس محدود پلان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے پاس بہت سے پلان ہوتے ہیں. وہ ذات ہمارے لیے بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کس وقت کتنی کیسے بہتر ہے، اور اللہ اس کے مطابق دیتا ہے. یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ کے کیے پہ اور اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہو جاتے اور اس کے شکر گزار بندے نہیں بن جاتے، ہم روحانی طور پہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے.